سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، ہرگز مذاق مت اڑائے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی کوئی عورتیں کسی عورت کا، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو طعنے نہ دو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے القاب سے ذکر نہ کرو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بہت برا نام ہے فاسق ہونا ایمان کے بعد، ومن لم یتب، اور جس نے توبہ نہ کی، فأولئک هم الظالمون، یہی ہیں وہ ظلم کرنے والے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العالمین نے شخصی اصلاح کے متعلق بہت سارے آداب بیان فرمائے ہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں ایمان والوں میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو صلح کا آداب، صلح کے لیے کوشش کرنا، اللہ پاک نے اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے چند ایک ایسے آداب بتائے ہیں کہ اگر ہم ان پہ عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ ایک خوبصورت معاشرہ نظر آئے۔ آپس میں دلوں کی پھٹن، لڑائیاں، جھگڑے، فسادات، ایک آدمی کا ایک آدمی سے، ایک عورت کا ایک عورت سے، ایک فرد کا فرد سے، ایک خاندان کا خاندان سے، یا ایک قوم کا دوسری قوم سے، یا ایک ملک والوں کا دوسرے ملک والوں سے، یہ جو جتنے جھگڑے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے، اور اگر ہم ان بنیادوں کو ٹھیک کر لیں تو ہمارا معاشرہ فرد سے لے کر قوم تک، ایک گلی سے لے کر پورے ملک تک اور پورے عالم تک وہ درست ہو سکتا ہے۔ یہی وہ آداب تھے جن کو زندگیوں میں لا کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کا ماحول و معاشرہ ایک خوبصورت معاشرہ بنا تھا۔ ان میں سے صرف ایک ادب کا آج کی نشست میں ذکر ہوگا، کیونکہ ہر ادب اپنی جگہ ایک تفصیل رکھتا ہے۔ پہلا ادب اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا جو اس سورۃ مبارکہ کا 7واں ادب ہے، فرمایا کہ کوئی
مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ سخریہ اور مذاق اڑانا یہ کس چیز کا نام ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کسی شخص کے اندر، کسی مرد کے اندر، کسی عورت کے اندر کوئی ایسا عیب ہو یا عیب نہ ہو اور اس کو عیب بنا کر اس انداز سے لوگوں کے سامنے بیان کرنا کہ اس کو سن کے لوگ ہنسے، اس کو سخریہ کہا جاتا ہے، اس کو مذاق اڑانا کہا جاتا ہے۔ جب اس کی دل آزاری ہو، اس کو تکلیف ہو، اس کو اذیت ہو، ایسا مذاق اڑانا اور ایسا سخریہ کرنا یہ شریعت میں حرام ہے اور معاشرے کے بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے اکثر احکامات اللہ نے صرف مردوں کو دیے ہیں، عورتیں ضمناً ان میں شامل ہیں، عورتوں کے لیے بھی احکامات ہیں، لیکن مخاطب اللہ نے مردوں کو بنایا۔ اقیم الصلاۃ مذکر کا صیغہ ہے، نماز قائم کرو، عورتیں بھی شامل ہیں، وہ بھی نماز قائم کریں۔ آتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرو، مردوں کو خطاب ہے، عورتیں ساتھ شامل ہیں۔ لا تقربوا الزنا زنا کے قریب مت جاؤ۔ فلو صدقوا اللہ لکان خیرا لہم سچ بولو یہ بہتر ہے۔ سب مذکر کے صیغے، مرد مخاطب ہے، عورتیں ضمناً شامل ہیں، لیکن یہاں اللہ پاک نے مردوں کو الگ حکم دیا ہے، عورتوں کو الگ حکم دیا۔ مردوں کے لیے فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، اور مراد اس سے مرد ہیں، کیونکہ آگے ساتھ ہی فرما دیا ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اور حکمت اللہ پاک نے اس میں یہ بیان کی کہ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ کوئی شخص کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کے اڑاتا ہے، کسی کے رنگ کو دیکھ کے مذاق اڑائے گا، کسی کی شکل و صورت کو دیکھ کے مذاق اڑائے گا، کسی کے کپڑوں کو دیکھ کے مذاق اڑائے گا، کسی کے اعمال کو دیکھ کے، ظاہری اس کے کردار کو دیکھ کے مذاق اڑائے گا، لیکن جو اندر کی کیفیت ہے، جو دل ہے، دل کی حالت کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب پتہ نہیں جس کا ظاہر کو دیکھ کے مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ باطن اور دل کے لحاظ سے اللہ کا کتنا محبوب ہو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تمہارے سے زیادہ اللہ کے نزدیک شان والا ہو، اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ بہتر۔ عورتوں میں چونکہ یہ کام زیادہ پایا جاتا ہے کہ جہاں دو چار اکٹھی ہوں گی، کسی کا نام لے کر اس کا مذاق، کسی کے لباس کو دیکھ کے اس کا مذاق، یا کسی کی شکل و صورت سے اس کا مذاق، کسی کے ڈھنگ چال چلن کو دیکھ کے اس کا مذاق اڑانا، اس لیے عورتوں کا اللہ پاک نے الگ سے تذکرہ کیا کہ یہ بات عورتوں میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آج ہم اپنے ماحول و معاشرے میں اس خوبصورت ہدایت پہ عمل کر لیں کہ ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ شکل صورت کا مذاق اڑانا تو ہے ہی غلط ہے، کیونکہ شکل صورتیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کسی کی بے دینی کا بھی اگر کوئی مذاق اڑائے گا، جناب فلاں کے اندر دین نہیں ہے، فلاں عمل نہیں کر رہا، فلاں نماز نہیں پڑھتا، فلاں جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس بے دینی کا بھی کوئی اگر مذاق اڑاتا ہے تو یہ مذاق اڑانا بھی غلط اور ناجائز ہے، اس کی بھی اجازت نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مذاق اڑانے سے سختی سے منع کیا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج مطہرات میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد کی چھوٹی تھی کچھ، تو ان کا تذکرہ اس انداز سے انہوں نے کر دیا جیسے ان کے چھوٹے قد کو ایک گویا کہ مذاق بنایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کرتے ہوئے اور ناراضگی کرتے ہوئے اور آپ کی ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ ایسی بات کسی کے متعلق کرنا یہ غیبت بھی ہے اور یہ مذاق اڑانا بھی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ تو آج ہم اپنی ذرا جائزہ لیں اپنے حالات کا، ہم کتنے دن بھر کسی کو کوئی لفظ، کسی کو کوئی بات، کسی کو کوئی بات ہم کہتے پھرتے اور مذاق اڑاتے پھرتے، اور یہی وجہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ ہے۔ جس کا مذاق اڑایا جائے گا اس کے دل میں کبھی بھی مذاق اڑانے والے کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی، اس سے کبھی دل اس کا جوڑ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو بندے کے دل میں فٹ ہو جاتے ہیں۔ کسی شادی کے موقع پہ، کسی بیاہ کے موقع پہ، کسی غمی کے موقع پہ اکٹھے ہوئے، یا کوئی ایسے پروگرام بنا اس میں اکٹھے ہو گئے، اب چند منٹ کے لیے کسی نے مذاق اڑا دیا، اس کے لیے تو ایک شغل بن گیا، اس نے تو بات آئی گئی کر دی، لیکن جس کا مذاق اڑایا گیا اس کے دل پہ چھرے چل گئے، اس کا دل ایسا بجھ جائے گا اس بندے سے کہ زندگی بھر کبھی بھی اس کے ساتھ اس کا دل نہیں جڑ سکتا، اور یہ معاشرہ میرے دوستو کبھی بھی سدھر نہیں سکے گا، کیونکہ دل کو جوڑنا اللہ پاک نے صحابہ کے دلوں کو ہی ایسا جوڑ دیا تھا۔ الف بین قلوبہم، تمہارے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی، ایسے ان کے دل بن گئے تھے کہ کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، بلکہ آپ اندازہ کریں گے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رنگ کے سانولے تھے اور شکل و صورت کے لحاظ سے جیسا کہ باقاعدہ ایک نسل ہے افریقی اور حبشی لوگ کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہوتے، لیکن صحابہ کے معاشرے میں کیا تھا؟ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، جب حضرت بلال تشریف لاتے تو فرمایا کرتے جاء سیدنا، ہمارا سردار آ گیا، ہمارا سردار آ گیا، مذاق اڑانے کی بجائے احترام دیا کرتے۔ اسی کا نتیجہ تھا ہر صحابی کا دل ہر صحابی کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ ایک زندگی کا بہترین اصول اور ادب طے کر لے کہ ہم نے کبھی بھی زندگی بھر کسی کا مذاق نہیں اڑانا، اور پہلے اگر کوئی ہو چکا ہے اس پہ ہم توبہ کریں، کیونکہ ان آداب کو بتا کے آخر میں اللہ پاک نے یہی فرمایا جو توبہ نہیں کرے گا یہ ہے حقیقت میں ظالم، یہ ہے اصل میں ظلم کرنے والا۔ کسی کے سامنے اس کا مذاق اڑائے تو اس سے جا کے معافی مانگ لیں کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ کسی کی پشت پیچھے اس کا مذاق اڑائے تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، اب اس کو نہیں پتا تو آپ جا کے پہلے بتائیں کہ ہاں جی اسی تیرا مذاق اڑایا سی، ہن سانو معاف کر دے۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس کو بتانا کیا، بس اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے توبہ کر لیں۔ اس لیے کبھی کسی کے قد کا، کسی کی شکل صورت کا، کسی کی غربت کا، کسی کے بولنے کے انداز کا، کسی کی بے ڈھنگی چال کا، کسی کی بے دینی کا بھی ہرگز ہمیں مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ کیا پتہ اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے۔ اللہ دلوں کو نہیں اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ کس کو دیکھتے ہیں؟ وہ دل کو دیکھتے ہیں، دل میں کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ارشاد فرماتے ہیں لو سخرت کلبا خشیت ان اکون کلبا، اگر میں کسی کتے کا بھی مذاق اڑاؤں
تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ مجھے ہی کتا نہ بنا دے۔ یعنی جانور کا بھی مذاق اڑاتے ہوئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ڈرا کرتے تھے، اور آج ہم اشرف المخلوق انسان کا مذاق اڑاتے، اس کو ہم شغل سمجھتے، اس کو ہم فن سمجھتے ہیں، اور ہم فیصل آباد والوں کے لیے تو جغت بازی ایک ہماری علامت بن چکی، جغتیں مارتے ہیں اور کہتے ہیں جی بڑا فخر ہے ہمیں۔ میرے بھائیوں، پتہ نہیں یہ جغت بازی، یہ کسی کا مذاق اڑانا، یہ کسی کو نیچا دکھانا، یہ ہمیں جہنم کی کن گہرائیوں میں پھینک دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ جو بندہ کسی کی برائی کو پھیلاتا ہے یا اس کو طنز دیتا ہے یا اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کو سزا یہ دے گا کہ اسی برائی میں اس کو مبتلا کرے، یہ خود اسی گناہ کا مجرم بنے گا۔ تو اگر ہم کسی گناہ گار کو بھی دیکھیں، گناہ سے تو نفرت ہو، لیکن گناہ گار سے نفرت یا اس کا مذاق اڑانا یہ شرعاً اجازت اس کی نہیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ مذاق اڑانا اور چیز ہے، مذاق کرنا اور چیز ہے۔ مذاق دل لگی کرنا، شگفتگی کی بات کر لینا، ہنسی کی بات کر لینا، جس میں بےہودگی نہ ہو، جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، جس میں کسی کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو، یہ شرعاً جائز ہے، بلکہ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے محبوب جی میں نے سفر پہ جانا ہے، مجھے اونٹ عنایت فرما دے، سفر کرنا ہے، مجھے کوئی اونٹ دے دے۔ آپ نے فرمایا بھائی مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا بھائی میرے پاس اونٹ تو نہیں میں تمہیں دوں گا، اونٹنی کا بچہ دے دیتا ہوں، اونٹنی کا بچہ دے دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ جی اونٹنی کا بچہ میں کیا کروں گا، میں نے تو سفر کرنا ہے، تو میں اس پہ سوار ہوں گا کہ اس کو میں لے کے پھرتا رہوں گا؟ تو آپ نے اس کو فرمایا بھلے مانس جو اونٹ بھی ہوگا وہ کسی اونٹنی کا ہی بچہ ہوگا نا، جو اونٹ بھی ہوگا وہ بھی تو کسی نہ کسی اونٹنی کا ہی بچہ ہے۔ تو یعنی یہ ایک شگفتگی کی بات تھی جو آپ نے اس صحابی کے ساتھ دل لگی کی بات کی۔ اب اس میں کوئی ایسی بےہودگی نہیں ہے، کوئی کسی کی دل آزاری نہیں ہے، کوئی کسی کے لیے تکلیف نہیں ہے۔ ایک خاتون آئی بڑھی اماں کہنے لگی اللہ کے محبوب جی میرے لیے بھی دعا کر دیں، اللہ مجھے جنت نصیب کر دے۔ آپ نے فرمایا کوئی بڈھی جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اس کا بیچاری کا تو دل کانپ گیا، ابھی ہم بوڑھی ہو گئی تو اب کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ جب وہ تھوڑی رنجیدہ ہوئی آپ نے فرمایا حوصلہ رکھو، بڑھیاں نہیں جائے گی، بڑھیاں بھی جوان ہو کے جائیں گی، اس لیے پریشان نہ ہو۔ تو یہ ایک دل لگی کی بات ہے، ایک شگفتگی کی بات ہے، آپ بھی فرما لیتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہمارے ساتھ شغل کر لیتے، آپ بھی مذاق کر لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں مذاق کر لیتا ہوں، لیکن مذاق میں بھی سوائے حق کے کچھ نہیں کہتا، سوائے حق کے کچھ نہیں کہتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شاگرد بھی تھے، خادم بھی تھے، آپ ان کو جو لفظ فرمایا کرتے تھے اس کا ترجمہ یہ ہے او دو کناڑیا، او دو کناڑیا، یا ذل اذنین، او دو کناڑیا۔ یہ اب ایک شغل کی بات ہے، ایک مذاق اور دل لگی کی بات ہے، اس میں کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے، کسی کی دل آزاری نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے دوستوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کوئی بات کر بھی لیں گے تو کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، یہی سمجھیں گے کہ جی ٹھیک ہے دل لگی ہے۔ ہاں جہاں آپ کو پتہ ہو کہ میں بات کروں گا اگلے کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہے تو پھر وہاں آپ اس کا خیال کریں، اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ اکرام بعض اوقات آپس میں بیٹھتے تو ایسے ہی شگفتگی کی باتیں ہو جاتی۔ ایک دفعہ ایسے مجلس لگی ہوئی، کھجوریں کھا رہے تھے تو باقی صحابہ اکرام نے
کھجوریں کھا کے گٹلیاں ساری حضرت علی کرم اللہ وجہ کے آگے رکھ دی، سارے کھاتے جا رہے ہیں، گٹلیاں ان کے آگے رکھتے جا رہے ہیں۔ اب مذاق کیا، کہنے لگے جی آج تو ساری کھجوریں حضرت علی کھا گئے، لگتا ہے ساری کھجوریں حضرت علی کھا گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حاضر جواب تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کھجوریں کھائی اور گٹلیاں نکال دی ہیں، یہ تو گٹلیوں سنے ہی کھا گئے سارے، انہوں نے گٹلیاں بھی نہیں نکالی۔ تو آپ بھی ہنس پڑے۔ تو ایسے چغل کی اور ہنسنے کی اور شگفتگی کی باتیں وہ ہوتی رہتی تھی، لیکن کبھی کسی کا دل نہیں جلایا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی، ایسا مذاق نہیں اڑایا جس سے اگلے کو تکلیف ہو۔ یہ مذاق اڑانا ہے اور پہلا مذاق کرنا ہے۔ مذاق کرنا بےہودگی نہ ہو، اس میں بے حیائی کی بات نہ ہو، اور مذاق کرنے کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے کسی کا دل دکھے، تو اس کی اجازت ہے، لیکن کسی کا مذاق اڑانا یہ شرعاً سخت گناہ ہے۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، جب کسی کی بے دینی کا مذاق اڑانا شرعاً گناہ ہے تو کسی کی دینداری کا مذاق اڑانا، آج لوگ داڑھی پگڑی کا مذاق اڑاتے ہیں، عورتیں برقع پہن لیں برقعے کا مذاق اڑاتے ہیں، تو بے دینی کا مذاق اڑانے کی شریعت میں اجازت نہیں، تو دین کا مذاق اڑانا یہ کتنا سخت گناہ ہو۔ تو اس لیے یہ اصول اور ادب آج آپ دل میں بٹھا لیں، کوشش کر لیں، ارادہ کر لیں عمل کرنے کا، اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ وہ آج ہم نے یہ سبق سنا ہے کہ کسی نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں، بھائی کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ طلباء آپس میں ایک دوسرے کو وہ مذاق ایسے اڑاتے ہیں، کسی کی مار پڑی تو مذاق اڑایا، کسی کو سزا ملی تو مذاق اڑایا، تو یہ سخت گناہ، اس سے ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ان تمام آداب کو سیکھ کے زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، طلبہ عزیز طالبات عزیزات نے جو پڑھائی کی، اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس مدرسے میں جتنے اعمال ہوئے، اللہ ان سارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہماری طالبات نے ماشاءاللہ ربیع الاول کے مہینے میں 10 لاکھ دفعہ درود پاک پڑھا ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین محترم، یا اللہ پاک ان کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ جو دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہم سب کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما،
बुरी मौत और उसके सबब से भी अल्लाह हमारी